So Ahmed, welcome to GGB podcast. اور پچھلے کچھ دنوں میں I'm sure you've been checking Twitter out, social media. I've been doing the same. A lot of other people are doing the same. اور ابھی انفارچونیٹلی جو لڑائی لگ رہی ہے وہ ہے پی ٹی آئی ورسز اسٹیٹ, اسپیشلی آفٹر دا پریس کانفرنس آف دا ڈی جی آئی ایس پی آر. تو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ دیکھیے, پاکستان کی جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اس میں اسپیشلی دا رول آف پی ٹی آئی, سینٹی آپ کو اس وقت جو کرنٹ ان کا کورس ہے آپ کو اس میں سینٹی کا ایلیمنٹ بہت کم نظر آئے گا, اینڈ اٹ از ویری انفارچونیٹ. اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ تھیری ہے دا میڈیا ڈپینڈنسی تھیری. تو سیڈرا بال اور میلون کی وہ تھیری ہے, اس میں وہ بیسکلی یہ کہتا ہے کہ جب یو آر ہٹ بائی اے کرائسس, چاہے وہ انڈیویجول کرائسس ہو یا کلیکٹیو کرائسس ہو, چاہے آپ کا پبلک ڈومین کے اندر ہو یا پرائیویٹ ڈومین کے اندر ہو, اور اس کرائسس کے بعد آپ کو ظاہر ہے ایک ڈس اورینٹیشن ہوتی ہے, آپ کو ایک ایسا بلو آتا ہے وچ یو آر ناٹ ایکسپیکٹنگ, اور اس کرائسس کے بعد آپ ری انفورسمنٹ کے لیے آف ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ یو, سچویشن کی پلس لینے کے لیے آپ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہو. ہاں, آپ چلے جاتے ہو میڈیا کی طرف. ناؤ آپ کیونکہ آلریڈی ولنریبل ہوتے ہو, آپ کو پرابلمس ہوتی ہیں, آپ کا ایگزسٹینشیل کرائسس چل رہا ہوتا ہے, تو میڈیا اسٹارٹس فیڈنگ یو تھنگس. فار ایگزامپل الیکٹرانک میڈیا ہے, ایک پولیٹیکل کرائسس کسی جگہ کے اوپر چل رہا ہے, یو آر ناٹ ٹرائنگ ٹو میک سینس آف واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ یو, سو یو گو فار الیکٹرانک میڈیا, اور اس کے اوپر آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. اب میڈیا آپ کو بتاتا ہے کہ ٹرینڈز یہ ہیں, یہ ریالٹیز ہیں اس وقت سچویشن کی. وہ الیکٹرانک میڈیا مثال کے طور پہ ٹیلی ویژن چینلس کے اوپر خبریں سن رہے ہیں, آپ انالیسس سن رہے ہیں, تبصرے سن رہے ہیں. سو اس میں ایک امپارشیلٹی یا ان بائسڈ ہونا ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کو نظر آتا ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سچویشن گراؤنڈ کے اوپر کیا ہے. ہمارے ہاں ایک جنیرک کانسیپٹ ہے کہ جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے وہ تو بہت زیادہ بائسڈ ہوتا ہے اور کنٹرولڈ ہوتا ہے. سوشل میڈیا کنٹرولڈ نہیں ہوتا, یہ انڈیپینڈنٹ اور آزاد ہوتا ہے. اب اٹ از ون وے آف لوکنگ ایٹ اٹ, لیکن اگر آپ اس کو ڈیپلی دیکھیں تو سوشل میڈیا از ناٹ فری. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے فری نہیں ہے. اچھا, اب جب آپ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر سے انفارمیشن لے رہے ہیں, آپ کو ایک ٹو سم ایکسٹینٹ ایک انڈیپینڈنٹ پرسپیکٹیو یا ایک کنٹرولڈ پرسپیکٹیو آ رہا ہے. جب آپ اس سچویشن کے اندر ایک کرائسس ہٹ کیا اور آپ کا پرائمری سورس آف ری انفورسمنٹ بن گئی سوشل میڈیا, تو سوشل میڈیا میں دیر از دس تھنگ دیٹ از کالڈ الگورتھم. اب جس طرح الیکٹرانک میڈیا یہ کہتے ہیں کنٹرولڈ ہے, وہ کنٹرولڈ کچھ بھی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے, سمپل ہے, سمجھ میں آ جاتا ہے. اس کو اگر آپ کمپیئر کریں اس کنٹرول پہ جو سوشل میڈیا الگورتھم سے کنٹرول ہوتا ہے. ناؤ الگورتھم از سم تھنگ جو دا آئیڈیا آف سوشل میڈیا الگورتھم از بیسڈ آن سیلف سرونگ بائس. آپ کو یعنی وہی چیز دکھانا جو آپ سننا چاہتے ہیں. اس کو آپ امیجن کریں کہ آپ ایک کمپنی کے باس ہیں اور آپ کے ارد گرد جتنے بھی امپلائیز ہیں وہ آپ کو آپ کے ریویوز کمپنیز کے وہی دے رہے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں. وہ آپ کو پروفٹ اور لاس نہیں بتا رہے, وہ آپ کو چینجنگ ٹرینڈس کے بارے میں نہیں بتا رہے, وہ آپ کو وہی بتا رہے ہیں جس میں آپ کمفرٹیبل ہیں. وہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے, دنیا چینج ہو رہی ہے, یو ہیو ٹو چینج. آپ کو ڈیفیکلٹ چیز نہیں بتائیں گے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا that you'll go down, وہ کمپنی اوپر نہیں آئے گی. Now اسی تھیوری کو آپ امپلیمنٹ کریں پاکستان تحریک انصاف سے. 2022 کے اندر جو آؤسٹر ہوا عمران خان کا, آپ کو یاد ہوگا دیٹ انٹائر پی ٹی آئی they were not expecting it. وہ پورے کے پورے ان کے جو سوشل میڈیا گینگز سے they were saying کہ کسی میں ہمت نہیں ہے عمران کو نکال کے دکھائیں, عمران کو نکال ہی نہیں سکتے, ہی از اے پاپولر لیڈر, اور یہ اور وہ ہے, لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے, انقلاب آ جائے گا, which clearly shows that even عمران خان was not expecting کہ اس کو وہاں سے اقتدار سے جانا پڑے گا. اچھا, this was the crisis situation for عمران خان, he was not expecting it. اب trying to get pulse of what is happening around, انہوں نے سوشل میڈیا کو دیکھنا شروع کر دی. سوشل میڈیا کے اوپر the algorithm showed them what they wanted to know and what they wanted to see. پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف کا آپ یہ دیکھیں ایکسٹریمز کتنے زیادہ ہیں. ایک فار ایگزامپل ایک پالیسی کے اوپر 180 ڈگری کا فرق ہے. پی ٹی آئی کہتے ہیں اس سے بہتر چیز ہو نہیں سکتی, اور دوسری طرف جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو بالکل اٹ از ڈومڈ فار ڈسٹرکشن. اتنا زیادہ فرق کیوں ہے؟ کیونکہ ایک ایکو چیمبر بن گیا پی ٹی آئی کا,
اور ایک ایکو چیمبر بن گیا دوسری سائڈ کا. دونوں اپنے ایکو چیمبرز میں ایک ہی بات کرتے ہیں, خان رہا ہو رہا ہے, خان رہا ہو رہا ہے, خان رہا ہو رہا ہے. ٹھیک, کہاں ہے وہ؟ رہا نہیں ہو رہا. لیکن جو کلٹ ورشپرز بن چکے ہیں وہ سوال نہیں کریں گے کہ یہ کیوں ہے, بیکاز دے آر کمفرٹیبل in this environment. They want to sell the idea. اور ان کو وہی چیز مل رہی ہے جو وہ سننا چاہ رہے ہیں. اور اسی طرح یہ ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, عمران خان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. ریالٹی کیا ہے؟ ریالٹی یہ ہے کہ جس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر پی ٹی آئی کی سب سے زیادہ اسٹرینتھ سمجھی جاتی ہے وہ ہے ٹویٹر. تو اکارڈنگ ٹو سروس پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن جو ہے وہ 250 ملین 25 کروڑ ہے. 25 کروڑ میں ٹویٹر کے اوپر کتنے اکاؤنٹس ہیں پاکستانی؟ وہ تقریباً 40 لاکھ کے قریب ہیں, وچ از آلموسٹ 1% آف دا پاپولیشن, پورا 1% بھی نہیں ہے. اچھا, یہ سارے اکاؤنٹس رجسٹرڈ ہیں. اس میں آدھے سے زیادہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ باٹس اور دوسرے وہ سارے جو فیک اکاؤنٹس ہوتے ہیں, ایک ہی بندے کے 4 اکاؤنٹس ہیں, یہ نکال لیں تو پیچھے تقریباً 1.5 ملین بچتے ہیں. اس 1.5 ملین میں بھی اگر آپ سروے کریں تو جو ایکٹیو پولیٹیکل یوزرز ہیں پاکستان کے ٹویٹر پہ, دیر از 0.5 to 0.6 ملین. اب آپ خود بتائیں وہ پاکستان کی پاپولیشن کا کیا ہے؟ ناٹ ایون 1%. اور اس میں سے تھوڑے سے ہیں جو ایکچولی پروپیگیٹ کرتے ہیں, گیٹ کیپرز بنے ہوئے ہیں, اور باقی سارے اور وہ ڈرائیو کرتا ہے پی ٹی آئی کی پالیسی کو کہ جی ہماری پالیسی کیا ہوگی. آپ سوشل میڈیا پہ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ دا سٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان اس وقت کے جو تھا عارف الوی, ہی گیو اے اسٹیٹمنٹ کہ میں یہ بات کروں گا تو سوشل میڈیا پہ میری درگت بن جائے گی. آئی کی ناٹ سے دیٹ. دس از دا ٹیرر دیٹ دے ہیو ان دیئر مائنڈس. سوشل میڈیا, دس از ہاؤ پاورفل سوشل میڈیا از پرسیوڈ ود ان پی ٹی آئی. اس کے بعد اب ٹویٹر کو چھوڑ دیں, آپ ٹک ٹاک, یوٹیوب, انسٹاگرام, ان سارے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کو آپ کمبائن اگر اکاؤنٹس ایکٹیو یوزرز دیکھ لیں اس کے اوپر, پاکستان کے اندر جو زیادہ ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں, جو یوٹیوب کے اوپر چلتے ہیں وہ ڈراماز وغیرہ وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں. جو پولیٹیکل اکاؤنٹس ہیں, جو پولیٹیکل کامنٹریز دیکھتے ہیں, دے آر ویری لمیٹڈ. دوسرا, جو یہ سارے سروس کے مطابق ان سارے اکاؤنٹس کو بھی اگر آپ کمبائن کر لیں تو تقریباً 66 ملین کے قریب یوزرز بنتے ہیں. 66 ملین کا جو سروے آپ کو ہر جگہ کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر ملے گا, اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جب ایڈ کے لیے بوسٹ کیا جاتا ہے نا تو لوگوں کو اپیئر ہوتا ہے, وہ دیکھیں یا نہ دیکھیں ان کو وہ شو کیا جاتا ہے. تو یہ ایڈ بیسڈ جو ہوتے ہیں نا کہ کتنے لوگوں تک آپ کا ایڈ پہنچایا جاتا ہے, یہ وہ سروے ہے. اصل میں ایکٹیو یوزر اس سے بہت زیادہ کم ہوتے ہیں. اور ایک بندہ انسٹاگرام بھی یوز کر رہا ہوتا ہے, ٹویٹر بھی یوز کر رہا ہوتا ہے, ٹک ٹاک بھی یوز کر رہا ہوتا ہے, اور فیس بک بھی یوز کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو وہ ایک ہی بندہ ہوتا ہے تو 4 ڈفرینٹ پلیٹ فارمس ہوتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ یہ نہ بھی کہیں, ٹوٹل ایکٹیو یوزر جو ان پلیٹ فارمس میں موجود ہیں دیٹ از 66 ملین. وہ بھی پاکستان کا 24% ہے. اور پاکستان کی جو یوتھ ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں, دیٹ از 64%. سو آپ 1% یا 2% پاپولیشن کی ومز اور وانٹس اور نیڈس اور پروپیگنڈا کے اوپر آپ کی ساری اورینٹیشن ٹو ریالٹی ختم ہو چکی ہے. اچھا, سو اب آپ جب اپنی پالیسیز کو اس طریقے سے بناتے ہیں کہ وہ 1 سے 2% لوگوں کی نمائندگی کر رہی ہوں, تو آپ ریالٹی سے بہت دور ہو جاتے ہیں. ریالٹی یہ ہے پاکستان کے اندر, عمران خان کو اب جیل کے اندر آپ کو یہی بتایا جا رہا ہوگا کہ جی آپ تو جیل سے نکلیں گے اینڈ یو ول نیلسن مینڈیلا واک اسٹریٹ انٹو پارلیمنٹ, اور یہ سب جتنے دیر آپ اور جیل کے اندر ہیں آپ بہت ریولیوشنری بن رہے ہیں. ریالٹی میں ایسا نہیں ہونے والا. somebody was feeding عمران خان کہ شیخ مجیب ہیرو ہے. The reality is different یار. آپ کیسے, how can you even imagine کہ شیخ مجیب is a hero کہ جس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا ہے. اور you don't need to dig much کہ آپ ریئلائز ہسٹری پڑھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وہ, ہاں, لیکن ایکو چیمبرز ہوتے ہیں آپ کی ریالٹی کو خراب کر دیتے ہیں. and there is a reality. ملٹری پاکستان کی افواج is a reality. It is a reality that is forged in blood and sweat. It is a reality جس کو پاکستان کی ارد گرد کے جو فورن فیکٹرز ہیں جن کو آپ کنٹرول کر ہی نہیں سکتے, ان کی وجہ سے اٹ ہیز سینٹرل جو امپورٹنس ان سائڈ پاکستان. یہ وہ ریالٹی ہے کہ آپ کا جو دشمن ایسٹرن بارڈر پہ بیٹھا ہے اور ویسٹرن بارڈر پہ بیٹھا ہے, اس نے آپ کی افواج کو اتنا امپورٹنٹ بنا دیا ہے. اس پہ تو کسی کا کنٹرول نہیں ہے. نیچرل فیکٹرز, نیسیسٹی کے تھرو. لیکن سوشل میڈیا آپ کو بتاتا ہے
کہ نہیں ایسا نہیں ہے, یہ ہاں بالکل نہیں ایسا نہیں ہے, یہ آربیٹریری ومز کے اوپر بس ومز کے اوپر آپ کے الگورتھم آپ کو بتاتا ہے کیونکہ آپ سننا یہ چاہتے ہیں, لیکن ریالٹی اس سے مختلف ہے. آپ 1000 اختلاف کریں نون لیگ کے ساتھ, آپ کہیں کہ جی یہ تو آبسولیٹ, پی ٹی آئی والے یہی کہتے ہیں کہ جو آبسولیٹ ہو گئی ہے, irrelevant ہو گئے ہیں یہ وہ. the very reason why they are still in power, the very reason کہ 4 دفعہ نون لیگ کے پرائم منسٹر رہے ہوئے, اٹس اے ریالٹی. وہ پاورفل ہیں تو وہ ابھی بھی اقتدار میں ہے نا, ان کی ریلیونس ہے تو وہ ابھی بھی اقتدار میں. اسی طرح پیپلز پارٹی ہے. لیکن سوشل میڈیا میں کیونکہ یو وانٹ ٹو ہیئر کہ جو آپ سننا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو یہ چیزیں بتاتا ہے, آپ کی ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے ریالٹی. وہی پرابلم ابھی بھی چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کہ سوشل میڈیا پہ وہ اتنے زیادہ ڈپینڈنٹ ہیں کہ وہ ریالٹی سے دور جاتے جا رہے ہیں. اور یہ جو ایگریسو سو کالڈ ان کا ٹون ہے وہ یہی ہے, ڈوئنگ دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین اینڈ ایکسپیکٹنگ اے ڈفرنٹ ریزلٹ از کالڈ انسینٹی. پچھلے 3 سال میں دس سو کالڈ ایگریشن ہیز براٹ پاکستان تحریک انصاف جہاں پہ وہ ہے, اور انفارچونیٹلی دس الگوریدمک پولیٹیکل پارٹی, اس کے پاس ابھی صرف اور صرف الگوریدم بچا ہے. ان کے پاس پنجاب کی گورنمنٹ تھی, الگوریدم کے چکر میں وہ ختم کر دی. ان کے پاس پارلیمنٹ کے اندر اچھی خاصی سیٹس تھیں, الگوریدم کے چکر میں وہ ختم کر دی. ان کے پاس اچھا خاصا انفلوئنس تھا, ان کے پاس اچھی خاصی سین پولیٹیکل لیڈرشپ تھی جو کہ ریکنسیلیشن چاہتی تھی, جو کہ وائز لوگ تھے. وہ الگوریدم کی بھینٹ وہ بھی چڑھ گئے. وہ الگوریدم کے نتیجے میں اب یہ جو سی ایم کے پی ہیں وہ آئے ہیں, اور ارد گرد آپ اس کے بھی وہی لوگ دیکھیں گے جن کو الگوریدم سپورٹ کرتے. بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی. سی ایم کے پی ساؤنڈز لائک اے لیونگ بریدنگ باٹ فرام ٹویٹر. ایگزیکٹلی وہی ٹون, وہی ریٹرک, وہی ایک ہی چیز کو بار بار دہرانا اسی طرح ہی. کوئی ٹینجیبل روڈ میپس, کوئی ٹینجیبل جواب نہیں, کوئی سولوشنز, کچھ نہیں. صرف ایموشنز پہ پلے کرنا. یو رائٹ, آئی ایگری ود یو. اور اس کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں آپ وہ دیکھ لیں, آپ پی ٹی آئی میں وہی لوگ اوپر آتے ہوئے دیکھیں گے جن کو الگوریدم سپورٹ کرتے ہیں. الگوریدم کن لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں؟ الگوریدم ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو ہیٹڈ بات کر سکتے ہیں, ایگزیکٹلی ٹھیک ہے, جو وہ چیز آپ کو دکھا سکتے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں. الگوریدم آپ وہ دیکھ لینا, کوئی میرے خیال ہے 10 یا 15 دفعہ تو جو ان کے یوٹیوبرز ہیں وہ کلیم کر چکے ہیں پچھلے 1-1.5 سال میں کہ اس مہینے عمران خان نکلے گا. See why they are still relevant on social media, because this is what your مطلب آپ کی جو کریزی وشز ہیں جو ریالٹی سے دور ہیں, دس از واٹ دے وانٹ ٹو ہیئر. اور اس کا جو ہب ہے, جو سینٹر ہے, جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے, دیٹ از دا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف. دا ریزن وائی ہی از ان جیل از الگوریدم, دا ریزن وائی ہی اسٹیئنگ ان جیل از الگوریدم. کیونکہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ جو وہ ہے وہ ایک ریولوشن کی طرف جا رہے. ریالٹی اس سے بہت دور ہے, پاکستان بہت آگے چلا گیا. So basically, to sum it all up, الگوریدم نے ایک فالس سینس آف ریلیونس دی ہوئی ہے ٹو پی ٹی آئی, جو انفارچونیٹلی اس کی لیڈرشپ بھی شیئر کرتی ہے, اور دا کامن مین جو اس کو سپورٹ کرتا ہے وہ بھی شیئر کرتا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. پاکستان تحریک انصاف از ڈریون بائی دا سیلف سرونگ بائسز. جو ان کی خواہشات ہیں وہی ان کو پتہ چلتا ہے. الگوریدم ان کو یہ بتاتا ہے کہ وہی باہر ریالٹی ہے, اس کے اوپر وہ بلڈ اپ کرتے رہتے ہیں. جو بندہ عقل کی بات کرتا ہے اس کو پی ٹی آئی سے ہٹا دیا جاتا ہے, جو کہتا ہے حقیقت ایسی نہیں ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. بیکاز اٹس زومبیز کی طرح, دے تھرائیو. جس طرح زومبیز ہوتے ہیں یا جس طرح ویمپائرز ہوتے ہیں, دے تھرائیو آن بلڈ, اسی طرح ہے جو پی ٹی آئی ہے, اٹ تھرائیوز آن سیلف سرونگ بائسز. احمد, دیٹ واز آئی اوپننگ, اینڈ آئی ہوپ اٹس آئی اوپننگ فار پیپل جو یہ سن رہے ہیں یہ پوڈ کاسٹ کو. بیکاز آج کل کے ٹائم پہ وین وی آر سراؤنڈیڈ بائی جیو اسٹریٹجک تھریٹس ٹو آر ویری ایگزسٹنس, تو اٹ از امپورٹنٹ کہ جو پبلک ہے, جو میسز اور آپ کا اسٹیٹ ہے, یہ اسٹینڈ فرم اینڈ یونائٹیڈ. اور اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ یہ جو ڈیوائڈ پیدا ہو گئی ہوئی ہے اس کو ختم کیا جائے. بے شک آپ جس مرضی پارٹی سے بلانگ کرتے ہوں, یور الیجنس فرسٹ, پہلے آپ کا یور لائلٹی از ٹو دا کنٹری دین ٹو اینی پولیٹیکل پارٹی. اور جو یہ لوگ یہ ریئلائز نہیں کریں گے, آبویسلی وہ ڈیٹریمنٹل ہے ٹو دا ویل بینگ آف پاکستان.